میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو دن بہ دن ہر فورم پہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور آئسولیٹ ہونے کے بعد وہ بے اثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سینٹنس بالکل صحیح ہے کہ جو کام ہے اپنے اصولوں پہ کاربند نہیں رہتی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان قوموں کے ساتھ تعلق ہے جن کے کوئی اصول ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کا اصول کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، یا آپ کا انڈیا کے ساتھ دشمنی کا بیس کیا ہے، آپ کا امریکہ کے ساتھ دشمنی کا بیس کیا ہے، اور آپ کی جو ڈبل سپیک اور کنٹراڈکشنز ہیں ان تینوں ملکوں کو لے کے کہ آپ اپنی پبلک اوپینین سے جب ایڈریس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جب انٹرنیشنل اوپینین کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب آپ بیہائنڈ دا سین ان ملکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا پوسچر اور آپ کا انداز اور آپ کا موقف جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ اصولی موقف کہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں بے اصولی نام کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ باقی بچے گی۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے مڈل ایسٹ کے ممالک یو اے ای، بحرین، قطر نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تب ایک سوال یہ اٹھنے لگا کہ سعودی عربیہ جو کہ اسلامک جتنے بھی ممالک ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے، وہ اسرائیل کو کب تسلیم کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے بھی بیان آتے رہے کہ جی ہم تو اسرائیل کو کسی بھی صورتحال میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں 4-5 دن سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر روز، ہر بیتے ہوئے دن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات اسرائیل کی طرف سے بھی آئی۔ یو این جنرل اسمبلی میں ہم نے دیکھا بینجامن نیتن یاہو نے اس کے اوپر بات کی کہ جی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جو بھی خلیج تھی وہ اب دور ہو رہی ہے، اور ہم بہت جلد ایک پیس اکارڈ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے سوچا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کی آخر اسرائیل کے ساتھ دشمنی کیا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے باشانی صاحب۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ عرب اسرائیلی کانفلکٹ کے بارے میں تو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پنجاب میں رہنے والا یا سندھ میں رہنے والے کسی احسن جٹ یا وکاس گجر کا ڈیوڈ یا بینجامن سے کیا دشمنی کا کوئی کارن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ تک لکھنا پڑا کہ بھائی ہم پاسپورٹ کے اندر اپنے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ذرا بتائیں جناب، یہ جو لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس دشمنی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی پالیسی ہے جو ظاہر ہے ڈے 1 سے لے کے ہے، اور اسپیسیفکلی جو اسرائیل کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہیٹ مونگرنگ پہ اور نفرت پہ اور ڈس انفارمیشن پہ مبنی ہے۔ اور اس کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ٹیکسٹ بکس کا حصہ بنایا، بلکہ جو پاکستان میں گزشتہ 20-30 سالوں میں ایک جنون کا دور جس کو میں کہتا ہوں گزرا ہے، جو کہ رائٹ فرام 1979-80 سے شروع ہوا تھا، اس جنون کے دور میں وہاں کی جو پبلک میس ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں مسجد نمبر 1 ہے، مدرسے ہیں، اس طرح کی جو پبلک سیٹنگ ہے، اس میں اس پہ بہت تفصیل سے جو ہے نفرت اور دشمنی کو ابھارا گیا اسرائیل کے ساتھ، اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی کہ اسرائیل جو ہے وہ چونکہ فلسطینینز کے جو رائٹ ہیں ان کو نہیں مانتا، اس لیے جو ہے وہ چونکہ فلسطینین مسلمان ہیں تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ان کا جو کاز ہے یا ان کی جو
مانگ ہے، جو مطالبہ ہے، جو بھی ان کی جو شرائط ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں انکنڈیشنلی، اور اس کے لیے جو ہے ہم اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں ایک. اور یہ تو ایک مطلب ہے، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کے تمام آفیشیل اداروں سے لے کے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا کہیں بھی جو آفیشیل سیٹنگ ہے اس میں آتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ بھی ورژن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے تو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی وائپ آؤٹ کرنے کے جو ہے وہ منصوبے بنا رہا ہے. اور اس سلسلے میں ان کے بہت ساری کہانیاں انہوں نے گڑھی ہوئی ہیں کہ مثلا 65 کی جنگ میں انہوں نے بھارت کی مدد کی تھی، یا 71 میں جو ہے انہوں نے بھارت کو ٹیکنالوجی یا دوسری امداد مختلف طریقوں سے دی تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ ہر کنسپیریسی جو پاکستان کے خلاف ایج ہوتی ہے اس میں پاکستان اور اس میں جو ہے اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں، اور ان دونوں کا مشترکہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کے میپ سے ختم کر دیا جائے. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انہوں نے ینگ جنریشن کو پڑھائی ہیں، جو ان کے کلیرکس ہیں، جو ان کے پروفیسرز ہیں، جو ان کے پرائمری سکولز کے ٹیچرز سے لے کے جو ہے سیکنڈری سکولز کے ٹیچرز ہیں. یعنی آپ جب اس کو ایز اے ایک مہم جو ہے نیشنل سرپرستی میں چلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگوں نے، نوجوان جو نسل ہے انہوں نے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا، اور وہ باقاعدہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب یہ حکمران طبقات، یعنی یہ ان کا اپنی طرف سے پھیلایا ہوا ایک جھوٹ ہے. جی، اس میں ایک چھوٹا سا سوال لے لیں بشانی صاحب. وہ یہ ہے کہ مسلمان چاہے پاکستان کا ہو یا بھارت کا ہو، بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اسرائیل کو جو ہے تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے، اسرائیل کو اس کو نستے نابود کر دینا چاہیے، اس کو ایگزسٹ کرنے کا ہی کوئی حق نہیں ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ قرآنک ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو ایک اسلامک کاز کے طور پہ انہوں نے اس کو کیا ہے. اور وہ تو اس کا ایک حوالہ پیچھے جا کے ملتا ہے نا کہ یہ جو یہود اور نصارہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کر سکتے. اس طرح کی آیات جو ہیں جو کوٹ کرتے ہیں، جو قرآن شریف میں موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ نہیں ہیں. اس میں جو بہت سارے کلیرکس کی رائے یہ ہے کہ ایسی آیات جو ہیں ان کو ان کے کنٹیکسٹ سے کاٹ کے تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن کنٹیکسٹ میں رکھ کے پیش کیا جاتا ہو یا کاٹ کے پیش کیا جاتا ہو، لیکن اس کو ایک ریلیجس جو فلیور ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو حاصل ہے، ریلیجس ٹچ، کہ اسرائیل کے خلاف ہماری دشمنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک منتخب قسم کا ایک کاز ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. اور ایون دو کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، ڈسپیوٹ جو ہے پیلسٹینین ورسز اسرائیل، اس پہ کوئی بہت بڑی کلیئر پالیسی نہیں ہے. دنیا میں تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو کہتے ہیں جی ٹو اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور پیلسٹینین سائیڈ بائی سائیڈ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ اپنی ریاست قائم کریں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے آپ کو اوپن کرے اور پیلسٹینین کو جو ہے وہ اپنی ریاست کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے. اب اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ سخت قسم کی ڈگمگاہٹ کا شکار رہی ہے. اس پہ کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے. یہ گو ود دا فلو جو ہے عربوں کو فالو کرتے رہے ہیں، عرب ریاستوں کو، کہ عرب ریاستیں اپنی ضروریات کے مطابق وقتاً فوقتاً جو بھی تبدیلی لاتے رہے اسرائیل کے حوالے سے، اور بعض اوقات انہوں نے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بھی لائی ہیں. اس میں انہوں نے جو ہے اپنی کوئی ایک واضح قسم کی پالیسی نہیں اپنائی. اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پاکستان پہ یہ جو الزام ہے، اور خصوصاً جنرل ضیاء الحق کے پہ جب وہ بریگیڈیئر تھا تو اس نے جو ہے وہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں جو ہے فلسطینین کے قتل عام میں حصہ لیا.
اب وہ قتل عام کا کیا تھا کہ ایک اسلامک دنیا کی طرف سے ایک وہاں پہ فوج تعینات تھی جس کی ایک رسپانسبلٹی پاکستان کو دی گئی، تو انہوں نے وہ پالیسی اپنائی جو اینٹائی پیلسٹینین تھی، چونکہ آپ ان کو مار رہے ہیں، ان پہ گن اور ان پہ جو ہے میزائل اور ان پہ جو ہے بندوقیں استعمال کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے حق میں، جس کے حق میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جتنے جو ہے فلسطینی جنرل ضیاء نے ایک رات میں مارے ہیں وہ ہم نے گزشتہ 20 سال میں نہیں مارے۔ تو اس طرح پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی جو ہے ایک مبہم، کنفیوزڈ، کنٹراڈکٹوری اور کانفلکٹنگ قسم کی پالیسی رہی ہے، ان کے نظریات کے ساتھ بھی اور ان کے خیالات کے علاوہ ان کی جو پریکٹیکل ضروریات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان اس مسئلے پہ ایک کلیئر سٹینڈ لے کے سامنے نہیں آیا کہ وہ جو ہے وہ 2 اسٹیٹ فارمولا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا 1 اسٹیٹ فارمولے کے حق میں ہے، یا اس کے پاس ہے پرابلم کیا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو عرب کنٹریز نے بنیادی طور پہ انیشیٹ کیا تھا امہ کا تصور، جس میں اسلامک کوآپریشن کی تنظیم جس کو آپ کہتے ہیں، جی جس میں کہ جی OIC کو، تو اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل ہی تھا، یعنی اس کا جو ہے نا ریزن جو تھی اس کے بننے کی، اس کی فاؤنڈیشن کی، وہ اسرائیل تھا کہ اسرائیل کے خلاف عرب اور اسلامک دنیا کو اکٹھا کیا جائے۔ وہ ایک دور جو ہے اس طرح کا چل رہا تھا جس میں پاکستان بھی شامل ہوا، اور اس میں ظاہر ہے پہلے اجلاس میں انڈیا بھی تھا، اور پاکستان نے اس اجلاس میں اس پہ اعتراض اٹھایا کہ اس میں انڈیا کیوں شامل ہے، حالانکہ اس میں کچھ ایسے ملک شامل تھے جن کی کوئی میجارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، جیسے گھانا یا اس طرح کے جو ملک ہیں کچھ کیریبین کنٹریز وغیرہ کے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک کنٹراڈکٹوری قسم کی تضادات پہ مبنی ایک پالیسی رہی ہے، جس کے بہت ڈارک قسم کے پہلو بھی رہے ہیں، اور اس سے ڈارکسٹ پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ملٹری آفیسر جو ہے بریگیڈیئر کی سطح کا، وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے فلسطینین پہ گولیاں چلائے اپنی قیادت میں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو مروائے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ کاز واز اس میں کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمدردی ہے، نہ اس کا تعلق کوئی اسلامی امہ یا کوآپریشن سے ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے جس کو بنیاد بنا کے کہ جی ہم عربوں کے ساتھ ہیں، وہ عربوں سے پیسے لیتے رہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ مصر نے اور پاکستان نے یہ اس لارے پہ کہ ہم جی عربوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے غیر مشروط جو ہے ان کے فالوورز ہیں سعودی عربیہ کو، تو یہ کہہ کہ تو انہوں نے بہت بڑے جو ہے وہ پیسے لیے۔ تو اب آ کے تو جب یہ ایک اوپننس شروع ہوئی کہاں سے، خود عرب سٹیٹس کی طرف سے کہ جی ہم یہ جو دشمنی ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف فلسطینین جو ایریے ہیں، علاقے ہیں، تنظیمیں ہیں یا عام اوپینین ہے، اس کی طرف سے کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں سامنے آیا۔ اب یہ بات نہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپوز نہیں کیا، ڈیفینیٹلی کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیے بغیر عرب اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ایک سیل آؤٹ ٹائپ قسم کی چیز ہے، تو وہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک بڑے پیمانے پہ ایک نیشنل لیول پہ ایک ری ایکشن یا ناراضگی کا اظہار جس میں لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوں۔ فلسطین کی طرف سے اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 4-5 سالوں میں انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈے بائی ڈے جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ایک اکارڈ سائن کرنے پہ آ گئے، پیس اکارڈ، اور اس میں ظاہر ہے یہ ابراہیم اکارڈ 2020 میں جی پریزیڈنٹ نہیں ٹرمپ مجھے کے یاد ہے، جی ہاں وہ تو ہو گیا، لیکن اب جو کرنا چاہتے ہیں ہاں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے، اور اس میں نے پاکستان نے جو ہے وہ اپنی فرسودگی کی وجہ سے، ریجڈیٹی کی وجہ سے، اور اپنی جو ہے وہ ری ایکشنری فارن پالیسی میں اس کو کہوں گا سمپل زبان میں، ری ایکشنری فارن پالیسی، جی اس اس پر کے نتیجے میں وہ اس گیم سے بھی آئسولیٹ ہو گیا، حالانکہ اس گیم میں پاکستان اس گیم کا حصہ بن سکتا تھا،
کہ عربوں کو کہتا کہ ہم نے جی جو ہے وہ 50 سال تک آپ لوگوں کو انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے، تو اب آپ اسرائیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں۔ ڈیفینیٹلی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہنے کی، لیکن وہ نہیں کہہ سکے، چونکہ پاکستان کے اندر فرض میں اس کو ری ایکشنری پالیسی کیوں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پتہ نہیں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم عربوں کو بھی ایک طرف کر کے تو اسرائیل کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی بارگین کر دیں گے، حالانکہ اسرائیل کو اس طرح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کسی بھی طریقے سے۔ وہ ایک جو ہے اس کی جو اوپننگ اس خطے میں جو جنوبی ایشیا میں اگر اس کی کوئی ضروریات ہیں تو اس کے لیے انڈیا اس کا ایک ٹرسٹڈ پارٹنر اور ٹرسٹڈ فرینڈ کے طور پہ، جیسا کہ خود پاکستان کا الزام ہے بھی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ایکسچینج، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ریلیشن شپ کی جو ہے ایک سطح موجود ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو دن بہ دن ہر فورم پہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور آئسولیٹ ہونے کے بعد وہ بے اثر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ایک نیا اس کا ایک پہلو ہے کہ اب یہ جو مڈل ایسٹ کی ایک گریٹ گیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک لائف چینجنگ قسم کی گیم ہے، چونکہ عرب اسرائیل کانفلکٹ جو تھا اس نے کئی نسلوں کو برباد کیا، کئی نسلوں کے وسائل جو ہیں وہ ضائع کیے، اور ایک بیکار اور بے معنی قسم کی دشمنی اور نفرت جو ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے۔ تو اس سے اگر وہ ہوش میں آ کے تو ایک وہ ہوش مند راستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان باہر ہے، تو یہ پھر بلا خوف تردید جس کو کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے لوزر ڈیلیبریٹلی پروجیکٹ کر رہا ہے ہر فورم پہ۔ کسی فورم کو آپ دیکھ لیں کہ یا تو آپ جو ہے وہ کسی قوت کے خلاف اس پوزیشن میں ہونا کہ آپ لڑیں، یا آپ ان کے کوئی منصوبے کو سبوٹاج کر سکیں، تو پھر آپ الگ ہو جائیں تو بات ہے کہ جی آپ کی کوئی بہت بڑی قوت ہے تو آپ انفلوئنس کریں گے۔ جی تو یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا جو ہے ایک لوزر مینٹالٹی کی ریفلیکشن ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آج بہت زیادہ آئسولیشن کا شکار ہے، اور اب جب تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ پچھلے 76 سالوں سے انہوں نے جو بھی چرن اپنی عوام کے اندر بیچا ہے، پاسپورٹ پہ لکھا ہے، اپنی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے، اخباروں میں لکھا ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ اسرائیل کے اوپر تنقید کرنے کا۔ کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اپنے اس بیانیے سے ہٹ کر اور کوئی نئی بات کرنا، تسلیم کرنے کی تو بات دور کی ہے، کچھ نئی بات کرنا کہ جی اب ہم کہیں بھی تو عوام کے اندر جائیں گے بھی، حکمران ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کیا بیانیاں لے کر جائیں گے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے وہ اصل میں اس کا جواب ہے کہ یہ چونکہ ان کے پاس چانس صرف یہ تھا کہ یہ جو نئی موو تھی اس کا حصہ بن جاتے، چونکہ باقول ان کی ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آل دو کہ اسرائیل کو یہ بہت برے طریقے سے ڈراتے رہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے اور یہ اسلامی بم ہے اور اس کے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اسلامی دنیا کے ساتھ، یہ ساری دھمکیاں یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، لیکن مطلب ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اب مصر کا یا سیریا کا یا سعودی عربیہ کا یا ان ملکوں کا یا فلسطین کا اٹ سیلف جو براہ راست تصادم ہے وہ تو نہیں ہے نا، یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے کہ ایک تیسری دنیا کا غریب ترین ملک جو اپنے خطے میں جو ہے آئسولیشن اور تنہائی کا شکار ہے، وہ جا کے تو ایک دوسرے خطے میں جہاں اس کی کوئی پانچ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، وہاں جا کے ایک جو ہے وہ پنگا لے کے تو بیٹھا رہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی جی کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ یہ تین ہمارے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہر صورت میں لڑنا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں ان کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ ہمیں منع کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو یہود اور مشرکین کی
آیت والی بات ہے جس کو کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے مس انٹرپریٹ کر کے یا کنٹیکسٹ سے کاٹ کے تو پیش کر کے تو پوری جنریشن جو ہے ان کے دماغ ان کو مسموم کر کے ان کو زہر آلود کر کے ان کو نفرت میں کہ زہر میں رنگ کے تو جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر کرنے کی جو ان کی اوپن دوڑ ہے، بلکہ پاکستان اوپنلی کلیم کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی قریبی پارٹنرشپ ہے جی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے فون نہیں اٹھا رہا، یا اس نے ہمیں کئی دفعہ کہہ دیا کہ ہمیں آپ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ یہ تاثر دے رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو کہ امریکہ ہمارا قریب ترین الائی ہے اور ہماری اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ دیٹس واٹ دے آر سیئنگ۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ پھر انڈیا کے ساتھ تو جو سچویشن ہے وہ تو اینڈ پہ آ گئی، تو لے دے کے اب اسرائیل رہ گیا تھا، تو اس کے لیے بھی میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کریں گے اگر یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ یہ ان کے بڑے بڑے جو ملٹری جرنل اور بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بیہائنڈ دا سین اسرائیل کے ساتھ بات کی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کی ہے۔ جنرل مشرف نے یہ بات اوپنلی کہی تھی۔ تو یہ ان کے لیے اب یہی بہتر ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اور فردر جو ذلت ہے اور فردر جو سپریشن ہے اور ایون سم کیسز میں یہ فردر تباہی بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آن بورڈ ہو جائیں اور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کریں۔ میں نے بہت سارے پاکستانی انٹلیکچوئلز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو قومیں اپنے اصولی موقف سے ہٹ جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جی ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی کہ جیسے کہ ہم ہندوستان کا جو کشمیر کے اوپر کلیم ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اصولی موقف کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ آپ کسی موقف کو اصولی کس بنیاد کس اصول پہ قائم ہے۔ اب یہ کیا کون سا اصولی موقف ہے کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، ایون دو کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینین اور عرب ریاستوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اپنے معاملات نارملائز کر رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے کون سا اصول کار فرما ہے جس کی موجودگی میں آپ یہ ذرا بتانے کی زحمت کریں کہ اس اصول کی روشنی میں ہماری بات نہیں ہو سکتی، عربوں کی بات ہو سکتی ہے، فلسطینیوں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کون سا اصولی موقف ہے؟ آپ مطالبہ کریں اگر کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہے تو وہ اگر اپنے طور پہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں تو آپ تو فارغ ہیں، چونکہ آپ بنیادی طور پہ ان کے کاز کو ان کی مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر اپنا مطالبہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا وہ کون سا اصول کار فرما ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ یہ سینٹنس بالکل صحیح ہے کہ جو کام ہے اپنے اصولوں پہ کاربند نہیں رہتی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان قوموں کے ساتھ تعلق ہے جن کے کوئی اصول ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کا اصول کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، یا آپ کا انڈیا کے ساتھ دشمنی کا بیس کیا ہے، آپ کا امریکہ کے ساتھ دشمنی کا بیس کیا ہے، اور آپ کی جو ڈبل سپیک اور کنٹراڈکشنز ہیں ان تینوں ملکوں کو لے کے کہ آپ اپنی پبلک اوپینین سے جب ایڈریس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جب انٹرنیشنل اوپینین کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب آپ بیہائنڈ دا سین ان ملکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا پوسچر اور آپ کا انداز اور آپ کا موقف جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ اصولی موقف کہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں بے اصولی نام کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ باقی بچے گی۔ پرنسپل اس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کسی بھی فارن افیئرز یا فارن تعلقات جو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کیا اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑا اصول ہے جی جس کو ہم پرنسپل آف کو ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ تو مثلا انڈیا کہے کہ جی ہم نے پہلے دن سے جواہر لال نہرو کے دور سے لے کے
تو یہ اصول اپنا لیا تھا جی پیسفل کو ایگزسٹنس کا. تو آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. کچھ ہو جائے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. تو کوئی مان لے گا کہ یہ جی اصولی موقف ہے, بات درست ہے. تو یہ کون سا اصول ہے کہ آپ کسی ملک سے دشمنی کریں گے اور جس وجہ سے دشمنی کریں گے وہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر بھی دشمنی کریں گے؟ یہ کون سا, اس کے لیے لفظ کون سا لگائیں گے ہم کو پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرح؟ اس کے لیے ہم کون سا لفظ لگائیں گے کہ آپ نے سعودی عرب کی قیادت میں جو ہے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا جھنڈا اٹھایا. سعودی عرب نے وہ جھنڈا پھینک کے تو اسرائیل کو گلے لگا لیا اور پیسفل جو دنیا کی ایک نئی رو ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہم اپنے معاملات درست کرتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا اصولی موقف ہے. کون سا اصولی؟ آپ کا اصولی موقف تو یہی تھا کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہیں. تو امت مسلمہ نے تو طے کر لیا کہ ہم اب اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو پھر اس کے پیچھے اصول کون سا ہے؟ دیر از نو پرنسپل. یہ بارگیننگ ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے کچھ بیوروکریٹس اور پالیسی میکرز جو ہیں ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا کو ڈرا کے ان کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 50-60 سال جو اسرائیل سے دشمنی کی اس کو ہم ایسے کیسے جانے دیں. اب اگر ہم نے اس دشمنی سے پیچھے ہٹنا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے, کوئی چیز ملے ہمیں. اور کوئی چیز سے مراد سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہے, چونکہ وہ واحد چیز ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں آن ڈیمانڈ, جس کو آپ کہتے ہیں ان ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری کچھ مدد کرو. اسرائیل کے ساتھ کوئی بارگیننگ ہو کوئی کسی قسم کا اس خطے کے اندر, یا پھر یہ ہے کہ ان کے خواہش یہ ہو کہ اسرائیل سے ہم کہیں کہ تم انڈیا سے تعلقات توڑ دو, تو پھر ہم جو ہے تعلقات قائم کریں گے. کوئی اس طرح کی شرط ہو, یہ دوسری بات ہے. ہمارے خطے کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عرب تو پاگل ہو گئے ہیں, اسلام سے دور ہو گئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. اب آپ دیکھیں نا, ریاض میں سنیما ہال کھلتا ہے تو ممبئی میں اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکل کے آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ ریاض کے اندر سنیما ہال کھول رہا ہے. تو اب ایسے لوگوں کو کوئی کیسے سمجھائے؟ یہ تو کہتے ہیں جی اصل اسلام کے ٹھیکیدار ہی اب ہم ہیں, عرب تو رہے ہی نہیں ہیں. نہیں, ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے جی. وہ جس اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو بمبئی میں سینما بند کرا کے دیکھیں نا, جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں جلوس نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بمبئی تو ہولی لینڈ نہیں ہے, ہولی لینڈ تو ریاض ہے. نہیں, ایک چیز جو ہے وہ ناجائز ہے تو وہ ہولی لینڈ پہ ہے یا ان ہولی لینڈ پہ ہے, اگر اسلام میں اس کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاگل پن ہے جی, اس پہ تو بات ہی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. صحیح ہے. تیسری یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک مائکروسکوپک گرو ہے, مائکروسکوپک گروپ آف پیپل. 1000 ہوں گے, 2000 ہوں گے, کسی جلوس میں بڑے جلسے میں پیسے لگا کے لوگوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے چندے لے لے کے تو وہ خرچ کر کے ٹرانسپورٹ دے کے کھانے دے کے لوگوں کو لے آتے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں. تو ان کی کیا اہمیت ہے جو اس دنیا میں 21ویں صدی میں اس طرح کی بات کر رہے ہوں. بھائی جی سعودی عرب جو ہے وہ ہولی لینڈ ہو یا ان ہولی لینڈ ہو, دیٹ belongs ٹو the عرب پیپل, اور وہ ان کی لینڈ ہے. آفٹر آل وہ اس میں سینما کھولیں, چکلا کھولیں, کوئی مقدس مقامات بنائیں, یہ ان کی کال ہے. یہ انڈیا کا ایک مظلوم مسلمان بیچارہ جو ہے, جس کو ابھی تک اپنا آپ جو ہے وہ سنبھالنے کا جو ہے وہ فن نہیں آیا, وہ جا کے عربوں کو لیکچر دے کہ جی ہولی لینڈ کیا ہوتی ہے اور سینما کیا ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اسلام تو انہوں نے لیا عربوں سے ہے. اور وہی بات جو ہے مجھے وہ مشتاق احمد یوسفی کا یہ لطیفہ پھر دہرانا پڑتا ہے کہ ایک عرب نے مجھے کہا کہ اسلام تو عربوں پہ اترا تھا, لیکن آپ لوگ تو بالکل باولے ہو گئے. جو ہی آپ تک پہنچا تو آپ لوگوں نے جو ہے سینسز کھو دیے. یہ بات ہے, وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہیں جو باتیں کرتے ہیں. کسی بھی ایسا ہی ہے. طریقے سے جو ہے وہ آپ عربوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک وقت میں طے کیا کہ انہوں نے ہولی لینڈ کھیلنی ہے, وہ کھیلتے رہے. اب وہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک جدید ماڈرن جو ہے سویلائزیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ان سے چندے مانگ سکتے ہیں.
اور ان کا پھینکے ہوئے ٹکڑے لے کے تو کوئی مسجد یا تعمیر کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سے آگے آپ کی ہمت نہیں ہے بھائی. جی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کڑوی ہے تھوڑی ان کے لیے شاید، مگر ہے ٹھیک. اب یہ ہے کہ پوری دنیا بھر کے زیادہ تر جو مسلم ممالک ہیں ان کو ہیڈ کرتا ہے سعودی عربیہ، اور وہ اسرائیل کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو بحال کر رہا ہے. دوسری طرف اسلام، خود کو اسلام کا قلعہ سمجھنے والا پاکستان ہے، جس کے لیے حالات واقعی میں بہت زیادہ نازک ہیں کہ وہ فیصلہ کس طرف کرے کہ جی تسلیم کرے یا نہ کرے. میں تو کہتا ہوں کر لینا چاہیے، دبے دبے ان کو بھی جو ہے لائن کے اندر شامل ہو کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہو. وہ جتنی دیری کریں گے اتنا ہی پاکستان کے لیے زیادہ سچویشن امبیرسنگ ہوتی چلی جائے گی. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. آپ کا شکریہ جناب. تھینک یو.